Bismillahirrahmanirrahim. Naftah darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, silakan yang mau nge-share, langsung saja dulu, nanti absennya di tengah-tengah. نبدأ. طيب. Fadal. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. نباشر إلى بيان الأول يعني أفريان ulumilah al-waktu iya. Naam, syukran ala al-waqt. Kuntu huna kam mutakallim al-awwal sa'ashrah lakum ma yata'allaq bi falsafati Aflatun. Awalan ila tarjamatihi, yakni hayatu Aflatun. Wulida Aflatun fi Athena am 427 qabla al-milad. Fa inna isma Aflatun huwa ismun musta'arun wasmuhu al-haqiqi Aristokles. Jadi Plato itu lahir pada 420 Masehi. Masa Dan nama itu harus Aflatun diterjemahkan? ini, masa gitu diterjemahkan? Ya janganlah. Nah. Kayak di tempat lain saja. Nah, Ustaz. Wulida Aflatun fi Athena. Jangan diterjemahkan lah. Naam, Astamir. Wasmu jaddihi Aristokles wa kana syai'an waqta idzin ayyusammal ibnu ala ismi jaddihi min abihi. Wa ma'an Aflatun huwa aridul bayt indama balagha hawalin 20 aman asbahatil mizan li Sokrat Abul Falsafah al-Warbiyah. Qila in Aflatun nafsahu alqal adida min al-muhadarat fil akademiyah wa kana Aristo min bayni ashhuri tullabil akademiyah alladhi dhahaba lahiqan li ta'sisi madrasatihi al-khassah Lyceum. Wa kanat akademiyah Aflatun ta'allam nubala Madinah Athena li'iddati qurun mutafawwiqah mu'zam al-madaris al-falsafiyah ar-ra'isah fil alam al-gharbi. Fi am 347 qabla al-milad fi Aflatun an umrin yunahizu 80 aman wa yaqul al-filsuf al-Injilizi al-Alfred North
ayyu falsafatin ba'da Aflatun ma hiya illa mujarrad hawamishin ala a'malihi al-kabirah. Jadi Plato itu adalah filsuf besar yang hidup pada abad 4 sebelum Masehi, sampai dikomentari oleh seorang filsuf Inggris, Alfred North. Dia bilang bahwasanya semua pemikiran filsafat setelah masa Plato itu hanyalah bentuk hawamish atau catatan kaki dari pemikiran-pemikiran filosofis dari Plato. Sanian falsafatuhu. Al-awwal al-hiwarat. Ta'khudhu mu'dhabu kitabati Aflatun al-falsafiyyah syakla hiwarat aw munadharat. Wa yablughu adadu jami'il hiwarat allati katabaha Aflatun 42 hiwaran. Wa yu'taqadu anna hadzal adad faqat min al-hiwarat huwa kullu ma katabahu. Inna hiwarat Aflatun hiya munaqashatun falsafiyyah baina fardaini aw aktsar. Wa tarakkaza hadhihi al-munaqashat ala mawadi'i misli al-adli was-sadaqah al-fadliyah. Muhawarat Aflatun laysat mujarrad a'mal falsafiyyah 'azimah, bal tu'tabar a'malan adabiyyah 'azimah kadzalik. Fal hiwarat maktubatun bi inayatin wa balaghatin. Takhtalifu at-tariqatul muhaddadah allati yastakhdimu biha shakhsiyatu Saqrat ila haddi ma khilalil fatarat al-mukhtalafah allati kataba fiha Aflatun. Di sini pemikiran filosofis yang pertama adalah dialog. Jadi dalam menjelaskan pemikiran filsafatnya, Plato itu menggunakan metode dialog gitu, hiwar atau munadzarat. Diskusi di tulisan-tulisannya tercatat ada 42 hiwar yang ditulis Plato dalam menjelaskan pemikiran filosofisnya. Kenapa kamu Terus terjemahkan? Kenapa kamu pakai bahasa Indonesia? La natahaddas bil lugha al-Indonesia illa fi syarhi anil asya al-mu'aqqadah. Hanya ketika menerangkan ide khusus saja. Kalau tentang cerita kayak gitu nggak perlulah pakai bahasa Indonesia ya. Kan langsung aja kalau mau nerangkan bisa. Najid al-khiwarat wa adaduhu berapa ya kan? Kamanifan. Nggak usah terjemahkan angkanya sampai dialognya sekian banyak, kan sudah ada tadi. Pakai bahasa Indonesia janganlah. Ya. Afwan Ustaz. Astamir ila falsafah as-saniyah, yani nazariyatur ruh as-sulasiyah. Yu'tabar Aflatun anna nafsal insaniyah tata'allaf min salasati ajza' al-juz'ul aqil, al-juz'ul ghadib, thumma al-juz' mizu Aflatun ila nafsil insaniyah bil arbah allati yajurruha shisona aswal akhar abyad. Wa qa'idul arbah yumathilu nafsal aqilah ayil hikmah war rasyad. Wa hadzal juz minan nafs yahtassu bil insan wahdahu. Ammal sison al abyad alal yamin yumathilu nafs al ghadibah wa hiya mawjudatun bi janibil qalbi wa hiya tahtassu bis syaja'ah wal hamas wan nasr wat tahaddi wal quwwah wa yashtariku fiha al insan wal hayawan. Thumma al hisan al aswad ala al yasar yumathilu nafs asy-syahwani fa hiya kal hayawan kullu ma yahummuha al ladzah wal mut'ah ay ar-raghbah lil jinsi awil akli wa ya'taqidu Aflatun innaha mawjudatun fil batni. Summa nastamir ila itu bisa. Itu kamu terangkan bisa pakai bahasa Indonesia. Yang kedua, ini pemikiran filosofis
teori Plato tentang bahwasanya jiwa manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur yang berakal, unsur yang godib, yang emosional, ya, dan unsur syahwani itu yang syahwat, yang ingin hasrat. Jadi Platon mengibaratkan dengan gerobak ya yang ditarik oleh 2 kuda tadi. Jadi seorang delman itu adalah sebagai juz'ul akil, orang yang berakal, itu hanya dimiliki oleh manusia. Terus kuda yang putih tadi adalah al-juz al-ghadib, sisi yang emosional gitu ya, yang dimiliki oleh manusia dan hewan, seperti asyaja'ah, berani, al-hamas, semangat gitu, menolong, tahaddi wal quwwah, itu al-juz alladzi yashtarik fiha al-insan wal hayawan. Cuma yang terakhir adalah al-hison al-aswad, kuda yang hitam, yaitu kuda yang hitam artinya adalah sisi yang dimiliki oleh hewani, sisi-sisi hewani dari manusia itu ada gitu. Yahumuha al-ladzah, yang menjadi titik perhatiannya hanya kelezatan gitu, hanya kenikmatan semata, suka sama jenis. Ini merupakan 3 unsur yang membentuk atau jiwa manusia terdiri dari 3 unsur. Nastamir ilal mutakallim ats-tsani. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. سأبين لكم عن النظرة المثل لأفلاطون. بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية المثل لأفلاطون يعني عالم النظرية على وجود العالم ما قبل العالم الحسي والمادي. العالم الحسي يعني العالم الذي نستطيع أن ننظر إليه أو ننظر أن نشعر بها، أو المادي أو نقول Indonesiatan al-hissi dapat dilihat atau dirasakan oleh panca indera, atau al-maddi ini artinya materi atau berwujud. Yakunu fihi al-insan ala ilm jami' al-ulum al-khafaya wa inda dhahabihi ila al-alam al-hissi ay hinama yulad. إذن الانتقال من عالم غير الحسي إلى الحسي هذا إنما ولادة يكون قد نسي كل هذه العلوم وما عليه إلا أن يتذكرها في العالم الحسي. بيانه يعني الإنسان قال أفلاطون أو بلاطون هذا يعني هناك العالم قبل ولادة الإنسان الذي يستطيع الإنسان أن يتذكرها إلا من بعدها فحسب. فحينما يولد يدخل إلى عالم الحس أو عالم المادي. ثم الفكرة الثانية يعود أصل الفكرة المثل أو نظرية المثل عند أفلاطون إلى عملية التمييز بين الحقيقة والمظاهر أو الشيء الظاهر. إذن يعمل أفلاطون التمييز بين الحقيقة والمظاهر. المظاهر يعني شيء ظاهر الذي نستطيع أن ننظره. وقد بدأ الجدال في هذا الموضوع في البداية على يد فرنانديز ثم فياغروس. ويعتقد أفلاطون أن العالم الذي نلمسه ونختبره من خلال الحواس هو عالم غير حقيقي، بل هو عالم مشبه أو متنسخ من عالم الحقيقي بصورة غير كاملة. إذن في هذه الفكرة قال أفلاطون بأن العالم الذي نسكن الآن هذا عالم غير الحقيقي. لماذا غير الحقيقي؟ قال أفلاطون لأن هذا فقط عالم المشبه من عالم الحقيقي بصورة غير الكامل. إذن العالم الذي نسكن الآن قال أفلاطون يعني العالم الحقيقي ولكن بصورة غير كاملة.
ثم الفكرة الثالثة حسب رأيه ففي هذا العالم تتغير الأشياء تأتي وتذهب تبرد وتسخن. قال أفلاطون إنما في رأيه يعني هذه العالم تتغير الأشياء, semua mengalami perubahan. Ta'ti wa tadhhab, datang dan pergi. Tabarrad wa tashan, dingin dan manas. Lidzalika huwa alam al-akhta' al-kathirah. لذلك يقول أن بسبب وجود هذه التغيير قال أفلاطون هذه العالم هناك الأخطاء الكثيرة, لكنه يرى أن هناك العالم الحقيقي توجد في كل الأشياء الحقيقة. ولكن أفلاطون هذا يقول أن هناك وجود العالم الحقيقي الذي توجد فيه كل الأشياء الحقيقة التي تتصف بالكمال ولها مثيلة المشبه لها أو مستنخة منها في عالمنا المحسوس. إذن قال أفلاطون يعني هناك العالم الحقيقي لكن هناك المتشبه القليلة مع ألام الذي نسكن الآن يعني ألام المحسوس. ودعا أفلاطون هذا العالم عالم الحقيقة أو الصحيح. وقال أفلاطون عالم حديثا عالم الذي كانت في حالة الحقيقة حديثا هو عالم الحقيقي أو عالم الصحيح atau sebenar-benarnya alam. هذا العالم مستقل من كل شيء وغير متأثر بالتغييرات التي تحصل للعالم الذي نختبره عن طريق الحواس. وهذا العالم هناك وجود كل شيء وغير متأثر بالتغييرات, tidak berbekas terhadap berbagai macam perubahan التي تحصل للعالم الذي نختبره عن طريق الحواس. Jadi yang tidak dapat dicapai melalui طريق الحواس, melalui jalan panca indera. نستمر إلى نظرية البعدة لأفلاطون يعني نظرية المعرفة. هذا الموضوع أخطأنا في الكتابة, يعني الكتابة نظرية المعرفة للأفلاطون. في الفصل فلسفة الأفلاطون هناك وجود نظرية المعرفة أو نقول إيدي عند أفلاطون, يعني نظرية المعرفة طورها الفيلسوف يوناني أفلاطون واتبعها. Izan maknahu haza Aflatun atau Platonis, pengikut-pengikut Platonis, pengikut-pengikut Plato Yunan, ya'mal bihadhihi al-nazariyat al-ma'rifah. Wa ma hiya? Hiya yani ترى نظرية المعرفة للأفلاطينية يعني المعرفة بالأفكار الفطرية. Mereka mengatakan bahwasanya ma'rifah itu bil afkar al fitriyah, dengan pemikiran yang suci. Wa anil afkar hiya amaliyatil muktasibah mundul wiladah wa innahum yaqul anal afkar hadha amaliyatul muktasibah, atau amal atau kemampuan yang sudah diperoleh mundul wiladah, sejak lahir. Wa anna ta'lum huwa amaliyatul istishkaf fil afkar al madfunah fi a'makil ruh. ومن بعدهم يقول من أفلاطونية, dari pengikut Plato mengatakan ta'allum hada amaliyatul istishkaf al-afkar al-madfun fi a'makir ruh. Lidha fa'inna ta'allum huwa tatwir al-afkar al-madfunah fi a'makir ruh ghaliban tahta ishraf al-muhaqqaq al-mithl qabilah. وفي العديد من الحوارات التي أجراها أفلاطون, dan dari berbagai macam dialog Aflatun, taqaddama syakhsiyatu Saqrat, beliau mengajukan syakhsiyatu Saqrat wajihah nazara mafadiha an kulli ruh kanat mawjudah qabla al-wiladah بشكل الخير والمعرفة الكاملة بالأفكار. وبالتالي عندما يتم تعليم الفكرة ما يتم استرجائها في الواقع لأنها موجودة في الأصل. Di sini artinya pada dialog-dialog Al-Platoniyah atau teori Platon ini mengajukan teori Socrates yang mengatakan bahwa wujud hadir ruh, kullu ruh kanat mawjudat. Jadi setiap ruh itu ada sebelum lahir. Jadi sebelum lahirnya manusia sudah ada roh itu. Walakin bisyakl khair wal ma'rifah al-kamilah bil afkar. Tapi dalam bentuk yang baik
dan sudah berpengetahuan dengan lengkap dengan pemikiran-pemikiran. وبالتالي عندما يتم تعليم الفطرة ما يتم استرجاعها في الواقع لأن الموجودة في العصر. Dan ide-ide itu benar dapat diingat kembali karena sudah ada sebelumnya. Karena sebelumnya sudah ada على حقيقها هذه الروح أو هذه المعرفة التي كانت عليه الروح يستطيع أن يتذكره لأن حقيقته sebenarnya hakikatnya itu sudah ada sebelum. هذا ما قال إنما حوارات أفلاطون. شكرا. نستمر المتكلم بعد. أفلاطون في وجود الله. نظرت أفلاطون على وجود الله يعني من الوجهتين. أولا وجهة الحركة فيقرر أن الحركات 7 يعني حركات دائرية حركات من يمين إلى يسار ومن يسار إلى يمين ومن أمام إلى خلف ومن خلف إلى أمام ومن أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى وحركات العالم يعني حركات دائرية منظمة التي لا يستطيعها العالم بذاته. وأما الثاني يعني آية فانية غاية في الجمال فالله روح عاقل محرك منظم جميل خير عادل كامل بسيط لا تنوع فيه ثابت لا يتغير صادق لا يكذب ولا يتشكل إشكالا مختلفة. وأما بعد ذلك يعني نظرية أفلاطون في تكوين العالم يعني إلى 3. أولا أن العالم Ini al-alam kok alim gimana? Al-alam. Afwan Ustaz. Nazariyati Aflatun fi takwinil alim. Alam kok Alam. alim? Alim itu kan orang yang mengetahui. Alam itu dunia ini loh, alam. Ya, baik. Nazariyati Aflatun fi takwinil alam. Ila salah saya ni annal alam la yaqumu bi nafsihi wa innama huwa mu'tamidun ala illatin lil alam qa'imatun bi dzatiha. Wasani annal alam yasuduhu an-nizam wa laysa al-maqsudu huna yani nizaman mantiqiyan walakin al-maqsudu huna innama huwa nizamun mumtali'un bi ruhin hayyin. Wal akhir yani yuridu Aflatun ay yubayyina uluwiyatul janib an-nafsi 'ala al-janib al-jismi wa kullu aliyatin haqiqatin ladaihi aliyatan nafsiyatan. Tayyib, anaktu ila al-mutakallim ba'di. Astamir Aristu hayatuhu wa nash'atuhu. Aristu atau Aristoteles huwa filosof Yunani wa tilmidhu Aflatun wa muallimul Iskandar al-Akbar. Wulida fi am sarasumi'ah arba'ah wa samanin qabla miladiyah fi Astogoria au Stagira wa huwa min ahammi muassisul falsafati al-Gharbiyah wa kana usratuhu ma'rufatan bitib wa kana abuhu ismuhu Nikomahus tabiban limulki Makedoni au Makedonia. Wa dhahaba Aristu ila Athina fi sab'ah asyrah min umrihi liyastakmila ilmahu wa dakhala al-akademiyah wastamara fi akademiyah nahwa 20 sana. Wa ba'da wafati Aflatun fi sana 347 qabla miladiyah irtahala ila Atrenius
ihdal madani Yunaniyah fi Asia Asugro haisu tazawaja syaqiqata hakimiha Harmias. Dia tuh menikah dengan saudara perempuan penguasa Hermes. Wa mahiya ila salasu sanawat ba'da iqamati qasiratin fi jazirati Lesbos au Lesbos, Pulau Lesbos. Setelah 3 tahun dia pindah. Hatta talaqa da'wata min maliki Filibus, Raja Philip al-Makduni liyakuna muallima ibnihi alladzi asbaha fi ma ba'du Iskandar al-Kabir. Jadi Aristoteles itu setelah 3 tahun tinggal di setelah pindah ke Atrenius, dia kan di mana dia itu dinikahin sama saudara perempuan penguasa Hermes. Lalu setelah dia itu kan tinggal di Pulau Lesbos. Nah, setelah itu dia menerima undangan dari Raja Philip dari Makedonia asal dia untuk menjadi guru putranya yang kemudian dikenal sebagai Alexander Agung. Wafi sana salasumia isna wasalasin qabla miladi if tataha Aristo al-madrasata li Lukiun au Liseum wa qad arafa atba'ahu bil musya'in li anna Aristo kana min adatihi ayyamshi baina talamizatihi wa huwa yulqi alaihim ad-durus. Aristo wahwa asani falasifah al-Ghorbi kudron ba'da Aflatun mu'assisu ilmal mantiq wa sahibul fadli al-awwalu fil ulumit tabi'iyati wal fizia'il haditsah wal fizia'il haditsati wa ta'sirihi wadihun ala jami'il a'mali asyiriyati. Istamir. Falsafah Aristo. Waqad qasama Aristo al-falsafah ila salasati aksamin. Al-awal al-ulum an-nazariyatu wal ulumul amaliyatu wal ulum asyiriyatu. Al-ulum an-nazariyatu hadhil ulum tahdafu ila mujarradil ma'rifati wa talabil haqiqati li dzatiha watan qasimu ila salah sati aksamin. Awalan at-tabi'iyat wa tabhasu fil wujudi min haitsu huwa mutaharrikun wa mahsusun. Wasani ar-riyadiyat tabhasu fil wujudi min haitsu huwa miqdarun wa adadun mujarradun anil madati. Asalis al-ilahiyat tabhasu fil wujudi min haitsu huwa wujudun bil itlaq. Wa asani yani al-ulumul amaliyatu. Hadhil ulum
yudabbirul af'al al-insani bima huwa al-insanu min salati nawahin. Awalan fi syakhsihi wa huwa al-akhlaq wa fil usrati wa huwa tadbirul manzili wa fid daulati wa huwa as-siyasat wa al-akhir yakni al-ulum asy-syi'riyatu wa hadhihi al-ulum mawdu'uha al-intaju al-fanni. Tayyib, nastamir ila mutakalim ba'di. طيب المنطق ولما يدخل أرسطو المنطق في أقسام العلم النظري لأن موضوعه ليس وجوديا ولكن ذهنيا إذا هو علم كوني الفكر بصرف النظر عن موضع الفكر وعلى ذلك فهو علم يتعلم قبل الخوض في أي علم آخر ليعلم به أي قضايا يطلب برهان عليه وأي برهان يطلب لكل قضايا وتجمع كل مؤلفة أرسطو في منطق تحت اسم الأرجان وتعني كلمة أرجان يعني الأذات لأن تلك المؤلفات كانت تبحث عن موضع الفكر الذي هو الأذات أو الوسيلة للمعرفة أو هو علم جديد ينشأ من رجوع العقل على نفسه لتقرير المنهج العلمي فموضوعه صورة العلم لا مادته ولم يرد لفظ لوجيكيا في كتاب أرسطو كاسم لهذا علم ثم ورد في عصر سيسيرون بمعنى الجدل إلى أن استعماله اسكندر الإفريديسي بمعنى منطق ويقول أرسطو بهذا معنى العلم تحليلي أي علم الذي يحلل العلم إلى مبادئه وأودله. كان أرسطو أول فيلسوف قام بتحليل عملية التي بموجبها يمكن منطقيا استنتاج أن أي قضية من الممكن أن تكون صحيحة استنادا إلى صحة قضايا أخرى. فقد كان اعتقاده أن عملية استدلال المنطق هذه تقوم على أساس شكل من أشكال البرهان سماه القياس. في حالة القياس يمكن البرهانة أو الاستدلال المنطقي على صحة قضية معينة إذا كانت هناك قضايا أخربان صحيحتان ومثل على ذلك كل الإنسان فإن وسكرات الإنسان إذا سكرت فإن لقد كان المنطق أرسطي بشكل أساسي على نوعين من الاستدلال. الأول يعني الاستدلال
istinbati wa yakunu minal ami ilal khasi mislu qaulina Khalid insan al insanu yamut idzan Khalidu yamut. Wasani al istidlalu istiqrari wa yakunu minal khas ilal ami mislu qit'atil hadida hazihi tatamaddul bil hararah idzan fakullu qat'il hadid tatamaddu bil hararah. Thumma al ilmu tabi'i al wujud tabi'i huwa alladhi yata'allaqu bil madati fil haqiqah wa fi zihni fa innal mahma nuhawil falan nastati' an natasawwar insan illa fi lahmin wa azmin wa hakaza sa'iru mawjudat at-tabi'iyyah fil madati allati tulaimuha wa kullu ma huwa madiyan fa huwa mutaharrikan fa mawdu'ul ilmi tabi'i al-wujud mutaharrik harakatan mahsusah bil fi'li au bil quwwah wal harakati ala anwa fan naw'ul awwal laisa harakah walakinna kaun li'anna harakata taqtadi qablaha wujuda mutaharrik wa kalamu hadza ala kaunihi ay ala wujudihi ba'da la wujuda. Summa inna lil harakati wastan wala wasata bainal la wujudi. Stamir ila takalim al-ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'astamir ila Aristo wan Aristo wa Nafs al-bashariyah inda Aristo An-nafsu al-bashariyah inda Aristo hiya suratul jasad wa mabda'ul hayat wa 'ilmu an-nafsi huwa juz'un min al-'ilm al-tabi'i li'anna mawdu'ahu al-ka'in al-hayy murakkabun min madatin wa surah wal af'alul hayawiyyah tanqasimu qismatan al-layal an-namu wal ihsas wan nutqu aw al-aql yudafu ila dhalika an-nuzu'i bi anna al-hasa wan natiqa yunazi'ani tab'an ila al-khair alladhi yudrikanahu bil hasi aw bil aql. النفس البشرية برأي أرسطو تتميز بثلاث قول المغتدية والحساسة والفاهمة. Ini bagi Aristo ada mughtaliyah, basyariyah itu menjadi tiga. Mughtaliyah jiwa vegetatif, jadi jiwa ini bagaikan tumbuhan aja. Wal hasasah yakni kesensitifan atau jiwa hewan. Wal fahimah yakni jiwa manusia atau intelektif atau pemahaman. Wa yara aydan anna an-nafsa mabda'un asl fahmi wal ihsas wal hassu huwa sababul fahm wa bidzalika khalafa muallimahu akhlaqun alladhi ja'ala al-fahmu wal ma'rifah natijatan tilkar nafsi ma'arifiha al-qadimah wa ankaru Aristo khuludan nafsi wa qala innal aqla as-sami yumkinu an yatasarrada thumma ya'rifu an-nafsu thumma yu'rafu an-nafsu fa yaqulu bi annaha ma bihi nahya wa nahussu wa naqulu wa naza'a wa nataharratu fil makan. Yakni maksud dari Aristoteles bahwa an-nafsu itu adalah tempat kita merasakan, berpikir, bergerak. Walikulli hayyun fas walakinnaha takhtalifu bi ikhtilafi al-ahya wa tata'addada wa
ووظائفها كلما ارتقى الشخص في سلم لحياته. ويذهب أرسطو إلى أن النفس لا يمكنها الوجود بدون الجسد لأنها فكلاهما كالشكل والشمع يمكن الفصل بينهما بالفكر فقط لكنهما في الواقع والحقيقة كل كاملا عضويا واحدا. يعني عند أرسطو النفس والجسد عضويا واحدا ويرى أن النفس لا تفنى بالجسد ومع هذا فهي ليست مادية ولا تموت بأكملها لأن هناك جزء من القوة العقلانية للنفس البشرية يكون سلبيا ومرتبطا بالذاكرة فهو الذي يموت بموت الجسد حامل الذاكرة والذي يضل ويسترمد العقل الإيجابي الفاعل الذي يكون مستقلا عن الذاكرة المجرد. والنفس الخالدة عند أرسطو هي الفكر المحض. يعني عند أرسطو إذا مات الجسد فمات النفس. وعلم وعلم النفس حسب رأي أرسطو يبحث حول موجودات طبيعية مركبة من صورة وهيول باعتبار أن الانفعالات كالغضب والخوف لا تصدر عن النفس وحدها بل عن المركب من النفس والجسم. وكذلك بالنسبة للإحساس فهو أيضا فعل النفس بمشاركة العضو الحساسي المعد لإدراك المحسوس كالعين والأذن فلا يمكن أن يقال على فاقد العينين أن له قوة الأبصار ذلك أن هذه القدرة على الأبصار مرتبطة بالعين كعضو. يعني إن أرسطو إذا فاقد العين فلا له قوة من البصر عن البصر. أما التعقل فهو خاص بالنفس إلا أنه لا يمكن أن يقوم إلى أساس التخيل والتخيل لا يتحقق بدون الجسم. وأما التعقل أو التفكر يعني خاص على أساس التخيل بس ide-ide aja. Takhayul la yatahaqqaqu bidunil jism dan ide-ide itu tidak akan terrealisasi apabila tidak ada jisim. Idzan fa jami'ul af'alin nafsiyah fil ajsamil hayyah muta'alliqah bil jismi wa dakhilah fil ilmi. Naam sa haji bila MC bila ra'isul jalsah. Yani amin guys. طيب شكرا إلى المباحثين. والآن الوقت للاستفسارات من الأستاذ أو الأسئلة من أصدقائي. Abdillah nggak ada ya, Abdillah? Abdillah maujud, Ustaz Hanifan. Abdillah Al-Habib tadi? Oke. Mana? Abdillah yang baca yang mana tadi? Abdillah yang baca kedua, Ustaz. Yang kedua. Oh, yang kedua tadi bukan ini ya. Bukan siapa? Meski sebentar. Muhammad Faidur barusan ya. Kemudian sebelum Faidur tadi Amin Rais ya kan? Nah, Ustaz. Terus Fadia Alania? Hadirah Ustaz. Mana kamu? Oh, kamu yang Fadia ya. Fadia, kamu tadi baca bagian mana? Yang itu, yang Nazariyatil Aflatun fi wujudillah. Yang tadi salah alim itu. Ustaz. Oh. Apa al-alam tadi ya? Sebentar.
Baik. Baik. Ditarik yang ke awal ya. Coba. Ya. Baik. Kalau dibilang falsafatuhu itu jangan langsung al-muhawarat gitu ya. Jadi lanjut coba lanjut. Oke. Al-muhawarat itu artinya sumbernya ya. Fa al-muhawarat ya ibarat an kitabat man Aflatun ya. Ala syaklil munadarat wal khiwar ada muhawarat. Munadarat atau khiwarat ya. Baik. Ma falsafatu Aflatun anir ruh gitu ya. Jadi bukan ma falsafatu Aflatun anil muhawarat lah ya. Al-muhawarat hadhihi faqat kutub adabiyah wa kutub falsafiyah. Lakin fi ya kitabat ya. Famin hadhil muhawarat wal kitabat na'rif mada? Na'rif falsafata Aflatun anir ruh masalan hada. Tapi ini merasanya al-an tarik ya. Oke. Ma ra'yu Aflatun anir ruh fa najid huna ya. Fa lahu ya'tabiru Aflatun an-nafsal insaniyah tata'allaf min salasati ajza' al-aqlu al-juz'ul aqilu wal juz'ul ghadib asyahwani fa anifan wajadna bi anna Aflatun hadza yashrah wa yashrah ani nafs al-insaniyah bi misal mada al-arabah ya anifan fa fil arabati aw lil arabati man sa'ikun ya sa'ikun Khisonani wa hadanil khisonani yajurani al-arabah al-khisan al-an ka'anna al-khisan hunaka al-khisan al-awwal fil yamin hadha khisanun abyadun wal khisan ats-tsani fil yasar wa khisanun abyadun ya apa aswadun fa as-sa'iq man huwa as-sa'iq al-aql ya fal aqlu huwa as-sa'iq huwa al-aql fi ma ba'd huwa yastati ayakud wa yahmil al-arabah ala hasbi iradati al-khisan al-aswad am al-khisan al-abyad hada fa idza yastati al-aql yadba wa yakudu ya yusak ya saikun yasuku yasuku al-arabah ala iradati al-khisan al-abyad fa hadha jayyid falahu masalan madza
lahu as-sifat asy-syaja'ah fa fil insani yakunul insan wa yakun fil insan asy-syaja'ah wal 'adl wal quwwah an-nafsiyah hakadha. Ya iradah jayyidah, iradah al-jayyidah. Al-ghadabiyah. Al-ghadabiyah هذا شيء جيد هي الإرادة القوية هذا الخصال الأبيض لو كان السائق أو العاقل هذا لا يستطيع أن يسوق جيدا ثم يشارك مع الخصال الأسود فيكون مع الشهوات دائما هكذا مع الشهوات فيكون هو يكون الإنسان ماذا؟ مع الشهوات الشر هكذا. إذن نعرف كيف يعبر من أفلاطون عن النفس الإنسانية. فالنفس الإنسانية مثل ماذا؟ مثل العربة وفي العربة ماذا؟ سائكun وهو العقل وفي العربة وللعربة خصانان الخصان الأبيض والغضب والإرادة الغضبية وفيها الشجاعة والعفة والحماسة والقوة والعدل هذا فيكون الإنسان جيدا فيكون الإنسان جيدا جيدا خير لكن لو كان السائق أو العقل مغلوب kalah مغلوب ويكون الخصان ماذا الأسود هو فائز ففيه الشهوات فيشارك الإنسان بعد ذلك ويتابع ويعمل الشهوات الخصال هكذا هذه هي النفس الإنسانية. آنفا من يقرأ أفريان آنفا أنت قرأت هذا طيب جيد. طيب إذن ماذا؟ النفس هذا مثل هذا. ثم بعد ذلك نظرية bacanya itu apa? Nah, sebab siapa yang tahu? Nomor 3 yang benar apa bacaannya coba? Musul. Al-musul. Nah, form. Ide tentang form. Al-musul. Hadza ma'ruf ma nusammi bi nadhariyatil musuli. Teori tentang form. Nadhariyatul musul hadza teori tentang form. Liman li Aflatun. Fa inda Aflatun al haqiqatu huwa ma hiya al haqiqah? Al haqiqatu fil musuli. Al haqiqatu fil musuli. Fa al asya al maksusa mislu mata kipas angin al mirhah wa al kub wa hadha mada handphone hadhil asya al maksusa inda Aflatun laisat hiyal haqiqah. So hada muhim hada al-musul hada nadhariyatu Aflatun al-aham ya. Mada inda Aflatun? Fa innal haqiqah hiya haqiqatun fil musuli. Amal asya al-maksusa hada handphone wa hada mouse wa hada jidar laisat asya'an hakikiyatan. Bal hiya suratun ma bainal wujud wa alla wujud. La wujud hakadha. Bainal mawjud wa ghairu mawjud.
Fal asya al haqiqah ya al asya al mawjudah fi dhihni fil musul. Fil musul makna fi dhihni, fi dhihn. Fil nafs al mudrikah. Fil nafs al mudrikah. Atau fil aql maknahu ya, li'anal aql hadza la ya'mal law lam yatafakkar wa lam hinama ya'mal al aql hadza ma nusami bimadza al aqlu al mudriku al aqlul arif al aqlul ladzi yudriku syai'an hakadha wa idza adraka al aqlu syai'an wa yaqul oh hadza kubun kub hadza kub masalan hadza kub kub هذا كوب مثلا هذا الكوب الموجود في الذهن هو الكوب الحقيقي فالأشياء مثلا كمبيوتر هناك تي في هذا في وجودها الأصل الآن موجود أمامك عند أفلاطون ليست وجودا حقيقيا الوجود الحقيقي بأن هذا الشيء نسمي ب TV وذلك حينما دخل الشيء المخصوص إلى العقل ثم تعرف هذا TV فكلمة هذا TV معناه وجود حقيقي بأن هناك TV حقيقة هذا في الذهن لأنك كيف تعرف أن هذا شجرة هكذا هذا العين فقط العين يقول تعرف على مثلها لكن ما الذي يقول بأن هذه شجرة الذهن إذن وجود الشيء الحقيقي هو وجود في الذهن هكذا لا هذا شيء سهل المهم كذا المهم هذا المهم أفلاطون يقول بأن الوجود الحقيقي هو الوجود في الذهن في عالم المثل حينما نقول هذا TV معناه كلمة TV هذا في الذهن في الذهن مع الخصائص لأن هناك خصائص هذا استمرارا لسقراط حينما جاهد سقراط لإقامة الدليل بأن ماذا بأن الحقيقة موجودة ولكن الحقيقة الموجودة هو في العقل وليس خارج العقل هكذا كيف تعرف بأن ذلك حيوان بأن ذلك خصال لأن الخصال غير لأن الخصال لأن الخصال لأن الخصال ليس غنما لأن الخصال له خصائص والحيوان بهذا الخصائص في ذهنك ماذا يقول ذهنك هذا خصال إذا الخصال موجود حقيقيا أين في الذهن هكذا في الذهن أما الأشياء في الخارج الذي لم يذكر إلى الذهن ولم تقل شيئا عنه فهذا صورة هذا شيء فقط في منزلة صورة بين الوجود ولا وجود هكذا بين الوجود لا وجود وهذا الشيء الموجود في الذهن هو مستقل وموجود وغير متغير وشيء ثابت في الذهن هذا طيب من أين حصلنا ذلك من النظر بالحواس
lakin nadhar fil khawas lakin lidzalika hunaka daiman ilaqah amaliyah zihniyah ma'al khawas. Hunaka ilaqah amaliyah baina madza bainal asya' fil kharij wal aql hiya amaliyatun zihniyatun. Wa khina ma yaqul adzinu oh hadza TV. Maknahu khasalta ma'a ainaka bi anna hadza TV wa anna hadza laisa bi anna TV hadza laisa sajadah hakata. Bi annaka ta'rif al khasa'is. Asy-syai' alladhi yakhruj as-saut wa yakhruj al-laun wa yakhruj al-barnamij hadza TV hakata. Di anak saja adalah yakhruj hadza saut wa lam yataharrak wa lam yu'ti saut hakata. Wa hadhihi al-khasa'is tukawin fikrah fi dhihnika oh hadza TV dan hadza TV mawjud fi dhihn ya bi anna hadza syakl hadza syai' ala misli hadza huwa ismuhu madza TV hadza wa ta'rif fil mantiq hakata. Taib, ba'da dzalik, wahada? Nomor 4 itu apa? Nadhariyat Aflatun fil falsafah. Hidup dalam kemakmuran. Nazariyatul ma'rifah Ustaz. Ada khotok fil kitabah. Oh, nadhariyatul ma'rifah. Li'anna kulla hadha falsafah. Falsafatu li'anna hadhihi li'anna alladhi tahaddatsna mundul awal anil nafs ya wa ani madha al-muthul hadhihi kulliha nadhariyah falsafiyah ya. Al-an nadhariyat fa tara nadhariyatul ma'rifah al-aflatuniyah anal ma'rifah bil afkar bi annal ma'rifah bil afkari fitriyatun ya. Jadi bacanya harus benar ya. Anna ismu anna bi anna al ma'rifata. Khabaru anna mana? Mana khabaru anna? Fitriyatun ya. Supaya paham. Jadi belajar nahwu syaraf itu untuk menentukan mubtada wal khabar ya. Sehingga ketika kita baca annal ma'rifata bil afkari wa kita khabarnya mana? Fitriyatun gitu ya. Sesungguhnya kan gitu ya kan. Khabar itu kan ini ya. Tarfu wal ism wa tansibu al khabar ya kan, sehingga innal ma'rifata ya annal ma'rifata bil afkari jawabannya apa? Khabarnya fitriyah ya. Baik. Wa annal afkara hiya amaliyatun muktasabatun mundul wiladah wa anna ta'alluma huwa amaliyatu ikhtishafil afkar al-madfuna fi amakir ruh. Nah, ya. Hada muhim. Al-insan fi hayati mundul bidayah ya'rif syai'an wa yudkhil fi bidakhil fi badna fi hada fi ruh al-arif hada fi qalbihi hakadha fi qalbihi. Walidzalika fa inna ta'allum konsep belajar menurut Aflatun apa? Adalah mengingat. Ya. Apa arti belajar? Apa definisi belajar menurut Aflatun? Adalah mengingat kembali. Istiksyaful afkar al-madfuna. Madfuna itu dafnul mayit itu. Ya. Yang terpendam ya, al-madfuna. At-ta'allumu huwa yatadzakar alladzi qad nasina wa hiya ma fil haqiqah mawjuda fil qalbi aw fi dzakirah al-amiqah. Hakata.
Baik. Lanjut. Itu aja poin-poinnya kan itu. Bi anna ta'allum huwa tatwirul afkar wa tadhakkur al mawjud fid dahil. Nadhariyatu Aflatun fi wujudillah nomor 5. Coba di ini nomor 5-nya lanjut dibuka. Mada yaqul Aflatun anil ilah? Hadau. Yubarhinu Aflatun ala wujudillah minal wijatain, ya. Wijhatul harakah. Yubarhinu itu maknahu aqamat dalil, ya. Mada yastadillu Aflatun an wujudillah? Awalan min wijhatain. Awalan wijhatul harakah. Mayakul anal harakat sab'un. Harakatun dairiyatun harakatun min yaminin ila yasarin yasarin ila yaminin amamin khalfin ila amamin na'la ila asfal manil fawq wa min asfalin ila al-fuq wa harakatul alam dairiyatun munazzamatun la yastati'uha al-alam bidatihi. Nah, ya. Ini seperti di ilmu kalam kita, ya. Jadi anifan idan wa harakatul alam dairiyatun munazzamatun la yastati'uha al-alam bidatihi, ya. Hakala. Al-alam la yastati' yatakharraf bidatihi la budda min ayakun huwa sabab la budda min ayakun hunaka muharrik, hakala. As-sabab al-awwal al-muharrik. Ayatun faniyatun ghaiyatun fil jamali. Wallahu ruhun akilun muharrikun munazzamun jamilun khairun adilun kamilun basitun. Ini ya fihi sabitun la yata'ayyar shad wa la yakdzib wa la yushakil askalan. Ya seperti kita itu mungkin asmaul husna gitu kan, tapi dia kan pikiran dia, ya kan, bahwa Tuhan itu seperti itu. Bahwa alam ini diciptakan fania ghaiyah wa fihi jamal, ya. Allahu ruhun akilun. Allah dalam pikiran dia apa? Ruhun akilun muharrikun. Muharrik li hadhihi al harakat anifat, ya. Al harakat ad-dairiyah, ya. Itu, ya. Nadhariyatu Aflatun fi takwinil alam al-alam la yakum binafsihi wa innama huwa mu'tamad ala illatin sabab al-awwal hada, ya. Hada idzat, ya. Anal alam yasuduhu nizam, ya, huwa ya'taqid bi anal alam hadha yasudu nizam, ya, fi nizamin jayyidin fil alam, la yatasaddam ba'du ala ba'din, ya. Wa yaqul wa yadayim wa madza yaqul bi anal alam mumtali'un bi ruhin hayyin, hakadha. Seperti ada dalam alam tasawuf, ya, melihat semua yang ada di alam raya ini adalah ruh, gitu kan. Yang kita lihat hewan, pohon, itu semuanya adalah ruh, gitu kan. Ruh yang hidup, gitu, ya. Yuridu Aflatun ayubayyin aulawiyat. Aulawiyat itu mengutamakan, ya. Al-janib an-nafsi al-janib al-jismi. Dia siapa? Aflatun, mada yurid? Mada yakul? Huwa yuqaddim al-janib an-nafsi al-janib al-jismi, ya, ruh. Lanjut setelah itu. Oh, sudah, ya, Aristo. Nah, yang Aristo itu Pak. Aristo itu gurunya apa? Dia Raja Philip itu minta supaya Aristo jadi guru privatnya
guru private-nya, ya, anaknya Raja Philip. Itu di mana? Di Macedonia. Ada itu Makedonia itu ya kan. Dekat Turki sana, dekat Turki. Jadi Aristoteles itu gurunya siapa? Anaknya Raja Philip. Siapa anaknya Raja Philip? Alexander the Great. Jadi Iskandar Agung itu ya, guru privatnya siapa? Aristoteles. Oh, Aristoteles ngajar betul dia. Sejak kecil itu sampai jadi raja yang bijaksana ya. Itu karena dapat ajaran dari siapa? Dari itu ya, raja-raja zaman dulu ya gitu juga, memilih orang-orang yang alim gitu kan, kemudian suruh ngajar anaknya ya kan. Seperti sekarang lah ya kan. Kan banyak, kita nggak punya raja sih, artinya orang-orang pemerintah daerah atau pusat itu kan yang baik-baik itu kan akhirnya apa? Nyari anak kiai gitu kan, suruh ngajar ya kan. Nah, lanjut. Yang penting apa? Aristo itu. Nah, Aristo itu gurunya Alexander the Great. Tadi ada tulisan ini ya, Al-Masyaiyah. Al-Masyaiyah itu adalah aliran dan madrasah pemikiran siapa? Kalau zaman Aflatun itu disebut sebagai apa? Dia punya akademi kan? Akademi Aflatun ini kan? Nah, yang ini madrasahnya si Aristo itu terkenal disebut dengan Al-Masyaiyah. Ini ada Masyaiyah. Coba di atasnya dikit tadi ada Masyaiyah gitu ya. Karena dia kalau ngajar itu sambil keliling, berjalan terus ke murid-muridnya. Akhirnya dia jalan itu masyi ya, masyi. Al-Madrasah Al-Masyaiyah. Iya. Wah itu. Wal masya'iyin li anna Aristo kana min atati yamshi baina talamidatihi wa yulqi alaihim durus gitu ya. Jadi madrasahnya disebut madrasah apa? Masyaiyah karena jalan terus dia kalau ngajar itu jalan ngelilingi murid-muridnya ya kan. Nah, kalau kita pakai layar TV gini ya nggak jalan ya sudah. Pokoknya ini namanya apa? Madrasah apa? Madrasah online gitu aja udah ya. Baik, falsafatu. Aristo ini lebih itu ya. Aristo itu lebih empirik. Lebih empirik ya. Lebih empirik. Kalau tadi kan rasional ya, siapa? Siapa? Aflatun itu kan rasional ya. Idealisme dan rasional. Tapi Aristo ini ya dia menggunakan akal tapi juga memerlukan adanya ilmu empirik. Hawas juga kuat ya kan, hawas. Antara hawas dan akal dia sama, ya kan? Nah, Aristo itu membagi ilmu menjadi ulumun nadhariyatun wa ulumun amaliyatun wa ulumun syi'riyah ya. Ulumun nadhariyah terdiri dari at-tabi'iyat, IPA ya. Ar-riyadiyatu, matematika ya. Al-ilahiyat itu artinya apa? Ketuhanannya. Baik. Lanjut at-tabi'iyat tadi IPA itu mana ya tabahas pada al-wujud. Wujud min haitsu huwa mutaharrikun hada al-wujud hada. Tabi'iyat ya. Min haitsu huwa makhsus. Yang makhsus. Ar-riyadiyat ilmu mata tabahasu mata al-wujud min haitsu huwa miqdar wa adad. Miqdar ukuran-ukuran ya. Ya, riyadiyat kalau kita sedang berbicara tentang bahwa apa, angka 10 dan sebagainya ya sudah. 10 itu artinya miqdar, ada 1 2 3 ya. Haya mujarrada anil maddah ya. Matematika itu sifatnya apa? Mujarradun anil maddah. Apa? Mujarrad. Itu ini dia bersifat nadhariyat, bersifat teoritis saja. Mujarradun anil maddah ya. Hitungan 1 2 3 ya kan? Ya.
seperti apa al-asyaq al-handasi ya kan, oh bentuk segitiga, segi empat ya kan, mujarradun anil maddah ya, dia lepas dari bendanya ya, lepas dari benda. Al-ilahiyat tabhasu fil wujud min hasu wa wujudun bil itlaq. Ya, al-ilahiyat ya ketuhanan ya. Wa yabhas anil wujud min hasu wa wujudun bil itlaq. Idan al-wujud inda Aristo qad yakunu tabi'iyat, qad yakunu riyadiyat, qad takunu al-ilahiyat. Ada manusami bi ontologi. Ma wal wujud, al-wujud qad yakunu min annahu wujudun min haitsu tabi'iyat aw wujudun min haitsu hiya ar-riyadiyat aw wujudun ilahiyat ya. Amal ulum al-amaliyah madza? Al-ulum al-amaliyah ya al-ulum allati yudabbir af'al al-insan. Wadzalika min salasi nawahin. Fi syakhsihi wa huwa al-akhlaq wa fil usrati tadbirul manzil wa fid dawlati wa siyasah. Al-ulum al-amaliyah ma hiya al-ulum al-amaliyah? Awalan al-akhlaq wa thaniyan tadbirul manzil wa thalithan madza as-siyasah. Fa min nawaqi hadhihi thalatha nawaqi fi syakhs wa al-akhlaq. Namanya kayak nama nakul syai'an yata'allaq bil akhlaq ya akhlaq maknahu amaliyah nafsiyah fardiyah hakadha. Akhlaq hada annahu rajulun syuja'un, annahu rajulun shadiqun wa al-akhlaq. Amma fil usra aw tadbirul manzil hada kadzalika amaliyah. Ilmu tentang pengaturan rumah tangga ya, itu namanya tadbirul manzil. Itu ada di usra, keluarga. Atau ilmu amaliyah tentang negara ya. Ilmu amaliyah tentang negara itu apa? Ilmu praktik yang ada ya asiasa kata dia kan ya. Taib al-mantiq amma al-ulum asy-syariyyah ada ulum syariah intaj al-fanni. Amal mantiq ada manusami bi ilmul alah adat atau organun ada maknahu adatun atau alatun ya. Adatun au alatun mantiq. Fa Aristo wa awwalu filosofen qama bi mana? Bi tahlilil amaliyah allati bimujibiha yumkini mantiqiyan istintaj ay qadiyatun minal mungkin an takunu sahihan ila istinadan ila sihhati qadaya ukhra. Ilmu mantik. Mantik itu ya, tadi itu ya. Dalam mantik apa? Ada ta'rif ya kan? Pembagian dibagi-bagi secara tertib, secara konsep tentang hewan. Ada bison, ada bulbul dan sebagainya. Bagi-bagi. Yang alamul musul itu dibagi-bagi. Bagian-bagiannya dari yang paling tinggi ya kan, al-jism tsumma an-nau'u ya, al-jismu tsumma an-nau'u tsumma al-asqas ya. Ini tertib ya. Al-insan hayawanun natikun li'anna al-insan juz'un minal hayawan wa hayawanun natikun wal hayawan hadza mafhumun konsep. Watahtal hayawan hunaka hayawanat mutanawwi'ah. Minha hayawanun muftarasun yang alifun ya, yang yang puas atau yang tidak puas. Wa hunaka tartib mutahlil. Fa amaliyatul mantiq al-mantiq wa inda Aristo wa amaliyatul tahlil. Juz'in ila juz'in. Afwan Ustaz, as-saut ghairu wadihah. Enggak jelas ya suaranya gue ya. Suara saya enggak jelas ya. Agak kecil Ustaz, afwan. Kecil Ustaz. Oh, kenapa kok kecil ya? Coba. Halo? Nggih, sudah. Halo? Kecil. Sudah Ustaz.
Fadil. Saya nggak ngerti ada tekanannya tek gitu ya. Ya, tapi itu untuk membesarkan mungkin ya. Earphone-nya nggak pernah saya ubah-ubah. Baik. Atasnya apa tadi? Mu'allafatu Aristo fil mantik manusami bi organon. Organon makna organon maun adat atau ala. Ismul ala. Ilmul ala ya. Mantik itu adat. Ismul ala. Al ala allati mata? Tasunuka minal khata' fit tafkir ya. Bahwa yasna al qawaid ya, qawaid. Masalan al qawaid. Anta mawjudun huna fi nafsil waqt anta mungkin mawjudun fi makanin akhar hada fi nafsil waqt hada. Masalan la yajtami al mutanaqidani masalan. Hada huwa qanun mantik, qanunun fil mantik. Anta mungkin al-an huna wa fi nafsil waqt anta fi masjidil haram huna tusalli al-an fi nafsil waqt la. Hada guru ma'kul hakadha. Fa'al-mantik hada summa fihi qawaid fikriyah anifan al-qawaid al-fikriyah wa kadzalika al-qawaid al-fikriyah summa ta'rif anifan ta'rif itu yang penting ya tentang definisi mahwal insan hayawanun natik ya. Kadzalika fil istintaj min muqaddimah sughra ila muqaddimah kubra. Ada amalitun mantikiyatan. Misalnya apa? Setiap yang bisa bicara adalah apa? Adalah manusia. Fatimah bisa bicara, maka Fatimah adalah manusia. Nah, itu mantik, itu diatur dalam mantik. Hada ma huwa fa'aristo huwa jama'a hadhihi al-qawaid ya. Aristo ya. Idan Aristo laisa Aflatun. Man sahibul mantik? Man alladhi yasna ilmal mantik? Aristo walisa Aflatun. Idan Aristo huwa yajma'a hadhil qawaid. Lakin halil mantiku mawjudun fi ayami Aristo faqat la. Li ananas mundu ayam Adam nabiyina Adam huwa ya'rif hadhil qawaid wa ghairi dzalik ya. Annal insan mungkin al yawm huna wa fi nafsil waqt hunak. Anna hadhil qawaid law anta tastati anta tatakallam wa kullu man yastati ayatakallam huwa madza insan faidan anta insan. Hadza ya'rif kullun ya'rif mundu ayam nabiyina Adam hakadha. Lakin alladhi wada'a qawaid wa jama'a hadhil qawaid man Aristo. Fa Aristo walladhi jama'a hadhil qawaid al-fikriyah al-musamma bi organun au fi ilmil mantik hada ilmil mantik. Ya sampai sekarang masih banyak yang dialami oleh manusia ya kan tentang kaidah-kaidah tertentu tapi belum ada orang yang mampu mengumpulkan gitu kan. Nah, kalau dalam fikih kan qawaid usuliyah wa qawaid fikihiyah itu kan hebat imam-imam kita ya. Jadi dia analisis tentang hukum, tentang keadaan kemudian dia buat kaidah ya kan? Kaidah. Nah, kita semuanya ini zaman modern belum pernah berhasil membuat kaidah ya. Kelemahan orang kita itu sekarang. Sampai sekarang ulama Islam itu belum ada yang bisa seperti Imam Syafi'i atau Imam Ibnu Ahmad Hambal dan sebagainya ya. Karena belum bisa membuat kaidah baru. Sekarang analisis sosial apa semuanya ya kan. Tentang COVID seumpamanya ya ngikuti apa? Kaidah yang sudah diletakkan Imam Syafi'i dan imam yang lain. La doror wala diror ya kan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil ya, masalih ya, menghilangkan apa
afsada itu apa? Iya, menghilangkan Kerusakan. kerusakan itu harus diutamakan daripada mengambil manfaat. Ya. Nah, maka kalau ada apa? Ya COVID apa semuanya ya kan? Jadi ini kan membuat vaksin itu kan? Itu karena kita apa? Ini juga apa? Seperti kaidah-kaidah ya kan? Masoleh mursalah itu semua kaidah sudah zaman Imam Syafi'i dan Imam. Makanya dikenal bahwa Imam Syafi'i itu seperti Aristoteles ya. Imam Syafi'i itu manzilahnya seperti Aristoteles ya. Imam Syafi'i khususnya di buku Ar-Risalah ya, Ar-Risalah. Ya. Itu seperti Aristoteles. Ar-Risalah itu seperti organon. Kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i itu ya, setara dengan organon milik siapa? Milik Aristoteles dalam falsafat. Artinya kitab Risalah, Qawaid Fikih dan sebagainya dalam ilmu fikih itu sama dengan ilmu mantik dalam filsafat. Ya. Kepentingan ilmu mantik itu berbentuk apa? Organon yang dibuat oleh Aristoteles di dalam filsafat itu sama pentingnya dengan kaidah fikih ya atau Ar-Risalah, kitab Risalah yang dibuat oleh Imam Syafi'i di dalam fikih ya, fikih. Maka contohnya ya setaranya ya Aristoteles itu setara dengan Imam Syafi'i. Kitabnya Imam Syafi'i Ar-Risalah itu setara dengan buku organon milik Aristoteles gitu ya. Nah, ya. Kalau organon itu di dalam filsafat, maka kalau Ar-Risalah itu di dalam fikih ya. Baik, خلاص نختتم بهذا القدر ونشكركم نلتقي إن شاء الله في الأيام في الأسبوع القادم شكرا السلام عليكم ورحمة الله